جب عید پینتیکوس کا دن آیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عید اس سے پہلے بھی منائی جاتی تھی۔ یہ جو آیت ہے ہمارے سامنے اس بات کو رکھ رہی ہے کہ یہ عید اس سے پہلے بھی منائی جاتی تھی۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جب ہم عید کی بات کرتے ہیں تو عید ایک ایسا لفظ ہے جو ہمیں اس بات کی طرف لے کر جاتا ہے کہ آپ کسی واقعے کی یاد میں جب اکٹھے ہوتے ہیں اور اسے مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو اصل میں اسے عید کہا جاتا ہے۔ اور جب یہاں پر ہم نے پڑھا کہ جب وہ دن آیا تو یہ آیت ہمارے سامنے اس بات کو بھی رکھ رہی ہے کہ اصل میں یہ تہوار اس سے پہلے بھی منایا جاتا رہا، اور یہ تہوار چونکہ مسیحیوں کا نہیں ہے، اس سے پہلے کی بات ہم کر رہے ہیں، اس دن سے پہلے یہ تہوار اصل میں ایک اسرائیلی تہوار، ایک یہودی تہوار ہے جسے منانے کا حکم خدا نے اپنے لوگوں کو شریعت کی کتابوں میں دیا۔ اگر آپ خروج کی کتاب پڑھتے ہیں اس میں بھی آپ کو اس کا بیان ملے گا، اگر آپ اخبار کی کتاب پڑھتے ہیں اس میں بھی آپ کو اس کا بیان ملے گا، اگر آپ گنتی کی کتاب پڑھتے ہیں اس میں بھی آپ کو اس کا بیان ملے گا، اور اگر آپ استثناء کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو اس کا بیان ملے گا کہ خدا نے کس طور سے اپنے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ آپ نے عید فصح کے بعد اس تہوار کو منانا ہے۔ اور اس بات کو بھی یاد رکھیں، ہم آج اسے عید پینتیکوس کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، لیکن شریعت کی کتابوں میں اسے کچھ اور نام بھی دیے گئے۔ ممکن ہے آپ کو پہلے اس کا علم ہو، کسی کو پتا ہے جی کہ اس کے علاوہ اسے کیا نام دیا گیا ہے؟ شاباش! اس کے علاوہ اسے ہفتوں کی عید بھی کہا گیا ہے۔ جی اس کے علاوہ کسی کو پتا ہو؟ اسے پہلے پھلوں کی عید بھی بولا گیا ہے، کہا گیا ہے۔ شاباش! ہفتوں کی عید بھی کہا جاتا ہے، اور یاد رکھیں ہفتوں کی عید اس لیے کہ عید فصح کے بعد 7 ہفتے وہ لوگ ٹھہرتے، اور 7 ہفتوں کے بعد جو اگلا دن ہوتا تھا اس دن وہ اس عید کو مناتے تھے، اور اسی بنا پر اسے ہفتوں کی عید بھی کہا جاتا ہے۔ اور جب ہم پھلوں کی بات کرتے ہیں، چونکہ فصلوں کو کاٹنے کے بعد جب وہ فارغ ہو جاتے اور وہ عید منانے کے لیے جاتے تھے، اسی بنا پر اسے پہلے پھلوں کی عید بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اسے فصلی عید بھی کہا جاتا ہے، فصلی عید۔ اور اس کے علاوہ جب آپ مزید اس کے بارے میں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسے نظر کی قربانی کی عید بھی کہا جاتا۔ یہ وہ مختلف نام ہیں جو ہمیں اس کے بارے میں لکھے ہوئے ملتے ہیں، اور چونکہ یہ عید فصح کے بعد 50ویں دن منائی جاتی تھی، اس لیے اسے نئے عہد نامے میں جو نام دیا گیا ہے وہ ہے پینتیکوس۔ اور یہ جو لفظ یہاں پر لکھا گیا ہے جس کی ٹرانسلیٹریشن کی گئی ہے، یہ پینتیکوس جو لفظ ہے یاد رکھیں یہ ٹرانسلیشن اردو میں نہیں ہے بلکہ کیا ہے، یہ ٹرانسلیٹریشن ہے، اور اس کا مطلب ہے 50واں دن۔ کیا ہے جس کا مطلب 50واں دن؟ چونکہ عید فصح کے بعد 50ویں دن یہ عید منائی جاتی تھی، اسی بنیاد پر اسے یہ نام دیا گیا کہ چونکہ یہ عید فصح کے بعد 50ویں دن منائی جاتی ہے، اسی بنیاد پر اسے یہ نام دیا گیا جس کا مطلب 50واں دن ہے۔ اور جب آپ کتاب مقدس کو رومن کیتھولک ترجمے میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر اسے عید خمسین لکھا گیا ہے۔ کون سی عید جی؟ عید خمسین، اور خمسین کا مطلب بھی 50واں ہے۔
یہ 50ویں دن منائی جانے والی عید، اور جب ہم اسے اپنے لے کر آتے ہیں مسیحیت میں، تو جب آپ دن گنتے ہیں ایسٹر کے بعد، تو ایسٹر کے بعد بھی آپ جب دنوں کا حساب لگاتے ہیں تو اسی طرح یہ، چونکہ اس کی بنیادیں پرانے عہد نامے میں ہیں، لیکن آج کے دن جو واقعہ رونما ہوا اور وہ جمع تھے اسی بات کو لے کر کہ چونکہ یہودیت، وہ سارے کے سارے ان کا بیک گراؤنڈ، ان کا پس منظر یہودیت سے تھا، اور نہ صرف وہ بلکہ اس کے ساتھ جب ہم مزید اسی حوالے کو آگے بڑھتے ہیں تو کم از کم ہمیں 16 ممالک کا بیان ملتا ہے کہ یہودی، اسرائیلی مختلف ممالک سے یہ عید منانے کے لیے یروشلم میں موجود تھے، چونکہ وہیں پر خدا کا گھر ہیکل تھی، اور چونکہ یہ خدا کا حکم تھا کہ آپ نے جب آپ اپنی فصل کاٹ لیں، اور چونکہ جو ہمارا ادھر ماحول ہے، جو فصلی ماحول کی میں بات کر رہا ہوں، چونکہ ہمارا ملک بھی ایک زراعتی ملک ہے، اور پھر جب ہم ملک فلسطین کی بات کرتے ہیں تو جو گندم کی کٹائی ہمارے ہاں بھی ہو چکی ہے اور ادھر بھی ہو چکی، اور آج کل تو مشینی دور ہے، آج کل تو تقریباً ہفتہ 10 دن یا 15 دن کے اندر اندر ساری فصل سمیٹی جا چکی ہوتی، لیکن اس زمانے میں ایسا نہیں تھا، ہر ایک کام انسانی طریقے کے ساتھ کیا جاتا تھا، انسان خود اپنے ہاتھوں کے ساتھ کرتے تھے، سو اس میں بہت زیادہ عرصہ ان کو لگ جاتا تھا، بہت سے دن ان کو درکار ہوتے تھے تاکہ وہ اپنی فصل کو سمیٹ لیں، اور فصل کو سمیٹنے کے بعد ہی خدا نے کہا تھا کہ جب یہ گندم کی فصل، جو کی فصل تم سمیٹ لو گے تو سمیٹنے کے بعد ایک سارے کام سے فری ہونے کے بعد پہلے اس کی کٹائی کرنا، پھر اس کو جمع کرنا، پھر جناب اس کو گاہنا، اس میں سے دانے الگ کرنا، جب تم یہ سارے کام کر لو گے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسی اناج میں سے آپ نے میرے لیے نذرانہ لے کر میری حضوری میں آنا، اور وہاں پر سیلیبریشن کرنی ہے، عید کرنی ہے، جسے فصلوں کی عید کہا جائے گا یا جسے ہفتوں کی عید کہا جائے گا، آپ نے اس عید کو منانا ہے، اور اسے پھلوں کی عید کہا جائے گا، پہلے پھلوں کی عید، کہ آپ جو کچھ خدا نے آپ کو دیا اور آپ اس میں سے شکر گزاری کے طور پر جب خدا کے حضور میں لے کر آئیں گے تو پھر اسے نظر کی قربانی بھی کہا جائے گا، کہ آپ اپنے خدا کا شکر ادا کریں کہ خدا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، بطور خاندان کے میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا تو نے یہ فضل بخشا اور یہ فصل تو نے ہمیں دی، ہم نے اس کو سمیٹا، اور اب ہم تیری حضوری میں آ گئے ہیں تاکہ تیری شکر گزاری کریں اور تیرے دیے ہوئے میں سے تجھے واپس بھی ہم لوٹا سکیں۔ ہم اس بات کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، اور اس طرح وہ ایک اسے عید کے طور پر مناتے، خوش ہوتے اپنے خداوند کے حضور میں۔ اور آپ کو یہ پتا ہے کہ جب گھر میں فصل ہوتی ہے، گھر میں جب اناج ہوتا ہے تو ایک الگ ہی انسان کو اطمینان ہوتا ہے۔ ایسی ہے جی، جب گھر میں کیا ہوتا ہے، اناج ہوتا ہے، اور پنجابی دی مثال بھی ہے نا کہ جدے گھر دانے ہو دے، جانتے ہیں جس مثال کو، جدے گھر دانے ہو دے، انسان اندر سے مطمئن ہوتا ہے۔ اور خدا نے کہا تھا کہ جب تم اس بات کو سمیٹ لو گے تم اندر سے مطمئن ہوگے، اور پھر مطمئن ہو کر آپ نے شکر گزاری کے لیے میری حضوری میں آنا۔ تو یہ وہ طریقہ کار تھا جس کی بنیاد پر یہ عید منائی جاتی تھی۔ لیکن آج کے دن جو واقعہ رونما ہوا کہ خدا نے اپنے ایک اور وعدے کی تکمیل اپنے لوگوں کی زندگی میں کر دی۔ خدا نے وعدہ کیا اپنے بندے مقدس یوئیل کی معرفت کہ آخری وقت میں کیا ہوگا، آخری دنوں میں، کہ میں اپنا روح تم پر اڈیلوں گا، تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گی۔ پھر اس کے بعد جب ہم مقدس حزقیل کو پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہم کو یہ بات لکھی ہوئی ملتی ہے، خدا نے کہا تھا کہ میں اپنا پاک روح تم پر اڈیلوں گا۔ پھر اس کے بعد ہم یسوع مسیح کے اس وعدے کو بھی جانتے اور پہچانتے ہیں کہ اس نے کہا تھا کہ میں جاتا ہوں اور دوسرا مددگار تمہارے لیے بھیجوں گا۔ سو اس وعدے کی تکمیل ہمیں آج کے دن نظر آتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور نہ ہم شک کر سکتے ہیں کہ وہ وعدوں کا سچا خدا ہے،
جو وعدے اس نے اپنے پاک کلام میں کیے ہیں وہ ان پر ہمیشہ کاربند رہتا ہے. اور یاد رکھیں جب آپ وعدوں کی بات کرتے ہیں نا، تقریباً 8,500 وعدے ہیں جو پاک کلام میں لکھے گئے ہیں. تقریباً 8,500 کے آگے پیچھے وعدے ہیں جو بائبل مقدس میں لکھے گئے ہیں. اور ان میں سے تقریباً 7,500 وہ وعدے ہیں جو خدا نے انسانوں کے ساتھ کیے. 7,500 وعدے وہ ہیں جو خدا نے انسانوں کے ساتھ کیے ہیں. اور خدا کا بندہ پولس لکھتا ہے کہ وہ سارے کے سارے وعدے ہاں کے ساتھ. کیوں کہ خدا جو وعدہ کرتا ہے وہ پھر اس پر کاربند رہتا ہے، اس کو وقت آنے پر وہ پورا بھی کرتا ہے. اور آج کے دن جو وعدہ خدا نے کیا پاک روح کا، روح القدس کا، تاکہ یہ بطور مددگار ہمارے ساتھ ساتھ رہے، تاکہ یہ بطور استاد ہماری رہنمائی کرتا رہے، تاکہ یہ ہماری رہنمائی کرے کہ ہم نے کیسے اپنی روحانی زندگی میں آگے بڑھنا ہے، کیسے روحانی آسودگی کو پانا ہے، کیسے ہم نے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے خداوند یسوع مسیح کو تکنا ہے، تاکہ یہ پاک روح ہمارا گائیڈ بنا رہے، ہمارے یہ قدموں کے لیے چراغ بنتا رہے، ہماری راہ کے لیے خدا کے پاک کلام کو روشنی بناتا رہے. اور یہ کام ہے خدا کے روح کا، یہ کام ہے روح القدس کا جو وہ ہماری زندگیوں میں کرتا ہے. اور ہم یقیناً آج کے دن بطور کلیسیا شخصی طور پر بھی ہم اپنے خدا کے مشکور ہیں، اس کا شکر بجا لاتے ہیں، اور جماعتی طور پر کلیسیا طور پر بھی ہم اپنے خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں کہ وہ اپنے وعدوں کو ہماری زندگی میں پورا کرتا. لیکن اس کے ساتھ ایک انتہائی اہم پیغام جو آج کے دن کے حوالے سے جو آیت ہم نے پڑھی ہے، آپ نے غور سے سنی ہے کہ جب عید پینتیکوست کا دن آیا، آگے کیا لکھا ہے؟ تو وہ سب ایک جگہ پر جمع تھے. یہ وہ نقطہ ہے جو آج خدا کا پاک کلام ہمارے سامنے رکھتا. خدا نے ان کی زندگی میں اپنا وعدہ پورا کیا، لیکن زمین کے اوپر جو نمونہ انہوں نے آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے چھوڑا وہ یہ ہے کہ وہ سب ہیں، وہ سب، لیکن جمع کتنی جگہ پر ہیں؟ کیا الگ الگ جگہ پر؟ کیا الگ الگ مکانات میں، الگ الگ گھروں میں، یا اپنی اپنی جگہ پر جمع ہیں؟ ایک ہی جگہ پر. وہ سب کہاں پر جمع ہیں جی؟ ایک ہی جگہ پر. اور میں یہ سمجھتا ہوں میری دانست میں آج اس چیز کی جتنی کلیسیاؤں کا ضرورت ہے، لوگ نہ جانے آج کے دن بہت سی تمنائیں لے کر خداوند کی حضوری میں آتے ہیں. ہاں وہ دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم اس کا پاک روح، خداوند تو اپنا پاک روح مجھے دے دے، خداوند تو غیر زبان کی نعمت مجھے دے دے، تو شفا کی نعمت مجھے دے دے، تو مجھے یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے. بہت سی باتیں، بہت سی خواہشات اور رکھنی چاہیے کیونکہ ہم خدا کے لوگ ہیں. اور یہ مسیح ہی نے ہمیں سکھایا ہے کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا. ایسا کرنا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ ہمیں یہ خواہش نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ بات جو یہ خواہش، دیکھیں خدا نے وعدہ پورا کیا ہے، لیکن اس سے پہلے کیسے انہوں نے وعدہ پورا ہونے کے لیے کیسے ایک ماحول بنایا. قادر مطلق خدا تو وعدوں کا سچا خدا ہے، لیکن زمین کے اوپر جو نمونہ انہوں نے دیا ہے، زمین کے اوپر بیٹھ کر جو انہوں نے ایک ایگزامپل سیٹ کر دی ہے کہ وہ سب ایک جگہ پر جمع ہیں، سب ایک جگہ پر. اور آج اگر ہم کلیسیاؤں کی بات کریں، آج اگر ہم عالمگیر کلیسیا کی بات کریں، یا اپنی ملکی کلیسیا کی بات کریں، یا اپنی مقامی کلیسیا کی بات کریں، تو اس چیز کا فقدان نظر آتا. یہ وہ بات ہے جس کی کلیسیا کو سب سے زیادہ ضرورت ہے. یہ وہ نقطہ ہے جو آج کلیسیاؤں میں سب سے زیادہ نظر انداز کیا جا رہا، کیونکہ ہم ایک جگہ پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایک پیج پر آنے کے لیے تیار نہیں. خدا کے وعدوں کی تکمیل ضرور چاہتے ہیں،
خدا سے نعمتیں، برکتیں اور بخشیں ہم ضرور حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک پیج پر آنا، ایک جگہ پر اکٹھے ہونا، یہ ہمارے لیے مشکل۔ اور آج کی کلیسیاؤں کا تو یہ حال ہے، خاندان ایک گاؤں میں 10 اور 12 ہوتے ہیں اور 5 وہاں پر جناب خدا کے خادمین جا رہے ہیں، حالانکہ جنازے اکٹھے ہیں، کوئی اعتراض نہیں ہے، ولیمے اکٹھے ہیں، کوئی اعتراض نہیں ہے، بھائی کسی ایک پر اتفاق ہی کر لیں، یا تو اتنا الگ ہو جائے نا بھائی ہمارا اب مرنا جینا ان کے ساتھ ختم ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ باقی معاملات میں اکٹھے ہیں، پادری الگ الگ رکھے ہوئے ہیں، وہ سب ایک جگہ پر جمع تھے، سب ایک جگہ پر جمع۔ خدا نے پھر اپنا وعدہ پورا کیا کیونکہ سب باہم متفق ہیں۔ اور اگر آپ اسی بات کو پرانے عہد میں پڑھنا چاہیں، 133واں زبور اس کی پہلی آیت کو جب آپ پڑھتے ہیں، بڑی پیاری بات لکھی ہے، ذرا پڑھیں جی اس بات کو، زبور نمبر 133 اور اس کی پہلی آیت۔ دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات، یہ بات اچھی بھی ہے اور اس کے ساتھ کیا ہے؟ خوشی کی بھی ہے۔ کون سی بات؟ بھائی باہم مل کر رہیں۔ کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں۔ اچھی بات بھی ہے، خوشی کی بات بھی ہے۔ اور اگر آپ اسے پنجابی میں بڑا پیارا اس کو جب گایا جاتا ہے نا، دیکھو کیا ہی چنگی گل ہے تے خوب سہانی بھی، کہ جد دل دے نال ہو ایک صلاح سبنا پراواں دی۔ خوبصورت ترجمہ ہے پنجابی میں، دل دے نال ہو ایک صلاح، صلاح بھی ایک ہوئے دل دے نال، نہیں کہ صلاح کئی باری اسی متفق ہو بھی جانے نا، دل تو اپنا دل دا کرودھ اسی گواندے، دل دے نال ہو ایک صلاح۔ اور آج کلیسیاؤں کو یقین کریں اس معاملے میں، دیکھیں آج کیوں تقسیم کا معاملہ جاری، ہر ایک بات میں تقسیم دا، اور چرچ کی بات کریں تو چرچ تو اس معاملے میں کہیں آگے بڑھ چکا۔ دیکھیں جب خدا یسوع مسیح نے اس کی بنیاد رکھی، جب خدا ایک ہے، خدا کا پاک کلام ایک ہے، اس کا اکلوتا بیٹا ہمارا نجات دہندہ ایک ہے، تو پھر اتنی تقسیم، اور جب ہم تقسیم کی بات کرتے ہیں نا پریشان ہو جاتے ہیں۔ کوئی بتا سکتا ہے کتنی ڈینومینیشن ہے مسیحیت میں؟ چلے کوئی تکا ہی لگا دیں، تکا لگائیں کتنی ہوگی؟ کوئی اندازہ؟ جی کتنی سے؟ 20 سے زیادہ۔ بیٹی نے کہا 20 ہے، خدا کرتا 20 ہوں، چل 40 بھی کر لو، 50 بھی کر لو، 100 بھی کر لو، پریشان ہو جائیں گے۔ 45,000 پلس ڈینومینیشن اس وقت جو مسیحیت میں ہیں، اندازہ لگائیں ذرا، 45,000 پلس ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ جس بات کو ہم، اور ہر کوئی دعوے دار ہے، ہر کوئی دعوے دار ہے کہ پاک کلام ہمارے پاس ہے، ہر کوئی دعوے دار ہے کہ روح لینا تو ہم سے لیں، ہم سب سے اچھے ہیں۔ اور یاد رکھیں جو اس طرح کے دعوے کرتا ہے اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے۔ آج ہر کوئی جدائی ڈالنے کے چکر میں، اپنی کلیسیا بنانے کے ہر کوئی چکر میں، ہر اپنا چرچ، جی یہ ایک جو ٹرینڈ چل رہا جی اپنا چرچ، 4 دن کسی کا بیگ پھڑیا پھر اپنا چرچ، 4 دن بیگ پھڑیا پھر اپنا چرچ۔ بھائی جو چرچ ہے وہ کس لیے ہے؟ کسی کے ساتھ متفق ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی کے ساتھ مل بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دعوے دار اس بات کے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہے وہ دوسرے کے پاس نہیں۔ یہ وہ ٹریجڈی ہے جو آپ کی آج کی کلیسیا میں ابلیس نے گھسا دی۔ اپنا چرچ بنا لو جی، اپنا چرچ بنا لو، ہر کار نے جناب یہ چلیں ادھر تو تھوڑا سا بھی آپ کے ماحول تھوڑا فرق ہے۔ اگر آپ دیکھیں بڑے بڑے شہروں میں جا کر کیا ہے، گلی ایک ہے، گھر 10 ہیں، 5 اس میں چرچ ہیں۔ نکی جی بیٹھک ہوتے وکھرا سیٹ اپ شروع کیتا ہے۔ بھائی جو چرچ نے ایک گلی میں تو کم از کم پہلی بات تو یہ ہے چلے ایک محلے میں ایک ہونا چاہیے، محلے کو چھوڑیں، چلو ایک گلی میں ایک کر لیں، ایک گلی میں بھی ایک۔ کیا چکر ہے یہ؟ وجہ کیا ہے؟
اب خدا نے وعدہ پورا کیا، وہ سب ایک جگہ پر جمع ہیں، اور جب آپ آگے بڑھیں گے نا تو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ یک دل اور یک جان. یہ جو ابتدائی کلیسیا ہے یک دل، اور ہاں آگے تعداد بڑی ہے، کچھ معاملات ایسے ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہر کوئی اپنا چرچ، ہر کوئی اپنی کلیسیا، ہر کوئی پاسٹر؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اور چونکہ آج کا ایک انتہائی اہم دن ہے کلیسیائی زندگی میں، اور اسے ایک اور نام بھی دیا جاتا ہے، ایک تو عید پینتیکوس ہے، یہ 50واں دن، اور دوسرا اسے چرچ برتھ ڈے بھی کہا جاتا ہے. تو کلیسیا کا جنم آج کے دن ہوا، چونکہ جب اس کے بعد ہم واز کی بات کرتے ہیں، 16 ممالک کے کم از کم لوگ ہیں، اور 3000 نے بیک وقت خدا نے یسوع مسیح کو قبول کیا غیر اقوام میں سے، اور پھر چرچ نے پھیلنا، کلیسیا نے پھیلنا شروع کیا ہے. اس لیے آج کے دن کو چرچ برتھ ڈے بھی کہا جاتا ہے کہ کلیسیا نے حقیقی معنوں میں بڑھنا شروع کیا، پھیلنا شروع کیا. کیونکہ اس سے پہلے آپ اسی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ ایمانداروں کی جو کل جماعت ہے وہ 120 لوگوں کے اوپر مشتمل، اور قادر مطلق خدا نے ایسا کیا. لیکن آج جو کلیسیاؤں کو سوچنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کیوں ہم اس معاملے میں متفق نہیں ہیں، کیوں ہم ایک دوسرے کی برداشت نہیں کرتے. ہم ہوتے وہیں پر ہیں، لیکن عجیب حرکتیں ہمارے اندر گھس چکی ہیں، عجیب سوچ ہمارے اندر آ چکی ہے. نہ تو کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہیں اور نہ کسی کی ماننے کے لیے تیار ہیں. اس لیے تنزلی کا شکار ہیں، اس لیے افراتفری کا شکار ہیں، اور اس لیے برکت ہم سے روٹھی رہتی. وجہ کیا ہے؟ جب اتفاق ہی نہیں ہے، جب محبت ہی نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں، آج کے دن لوگ موسٹلی زور دیتے ہیں غیر زبان کے اوپر، اور یاد رکھیں یہ خدا کی ایک نعمت ہے، اس سے کوئی انکاری نہیں، خدا کی ایک برکت ہے، اس سے کوئی انکاری نہیں ہے. لیکن خدا کا بندہ پولس ہی لکھتا ہے، دیکھیں پہلے کرنتھیوں کے 12ویں باب میں وہ اسے ایک نعمت کے طور پر کہتا ہے کہ غیر زبان بولنا ایک نعمت ہے. لیکن 13ویں باب کی پہلی آیت میں وہ لکھتا ہے کہ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں، آیت آتی ہے آپ کو یہ، اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور کیا نہ رکھوں تو پھر کیا ہے یہ؟ اس چیز کی کمی سب سے زیادہ. اور یاد رکھیں ہماری مسیحیت کی پہچان، خداوند یسوع مسیح نے جو مسیحیت کی پہچان آپ کو بتائی ہے، آپ نے کراس بنا لیا، یہ کلیسیائی معاملہ ہے. آپ نے بڑے بڑے گھر کو اپنی پہچان بنا لیا ہے، بڑے بڑے چرچز کو، یہ آپ کا معاملہ ہے. لیکن خداوند یسوع مسیح نے جو پہچان آپ کو دی ہے، جب آپ 13واں باب پڑھتے ہیں یوحنا رسول کے انجیلی بیان کا، اس کی 34ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں. اور نیا حکم کیا ہے؟ کہ ایک دوسرے کے ساتھ، اور اس سے لوگ 35ویں آیت میں لکھا ہے کہ پھر اس سے لوگ جانیں گے کہ تم میرے. پہچان یہ ہے آپ کی، نہ تو غیر زبان آپ کی پہچان ہے، نہ شفا دینا آپ کی پہچان ہے، نہ کوئی اور بات، نہ کراس، نہ بڑے بڑے گرجا گھر آپ کی پہچان ہے. آپ کی پہچان جو یسوع مسیح نے آپ کو دی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ باہمی پیار اور محبت سے رہیں گے تو دوسرے جانیں گے کہ تم میرے شاگرد، تو میرے شاگرد، تو میرے لوگ. آج اس بات کو نہ جانے پشت پیچھے کہاں دور ہم نے پھینک دیا، اور دوسری باتوں کو ہم اپنے آگے لے کر چلے آئے. کوئی اکٹھا بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی دوسرے کی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر ہم صرف اپنی بات کر لیں ہمارے اندر بھی ایسا ہی ہے، اگر ہم اپنے گریبان کے اندر جھانکیں ہمارے اندر بھی ایسا ہی ہے. انا پرست اس قدر ہیں کہ انا کو ہم نے اتنا بڑا بت بنا لیا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. بظاہر ہم خدا پرست ہیں، لیکن سکین کیا جائے تو ہم انا پرست ہیں. اس لیے سوچنے کی بات ہے. اور آج چرچ برتھ ڈے ہے، ضرور ہے اپنے خدا کے ساتھ عہد کریں. جس طرح نمونہ دیا خدا کے لوگوں نے، ان رسولوں نے، کہ جب عید پینتیکوس کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ پر جمع تھے. کاش آج کی کلیسیا بھی اس بات کو جان لے اور پہچان لے اور اپنی زندگی میں یہ سبق سیکھ لے کہ ہم نے بھی ایک پیج پر رہنا ہے، ایک جگہ پر اکٹھے ہونا.
آج میری اگر کسی کے ساتھ نہیں ہے چل اچھا میں گرجے چھڑ دینا، یہ تو حال ہے ہمارا، یہ تو سوچ ہے ہماری۔ کیسے کلیسیا دیکھیں یہ کیسے پھر آگے بڑھے ہیں، کیسے پھر ان کو ترقی خدا نے دی ہے، کیسے یہ پھیلتے گئے ہیں، کیسے خدا کی نعمتیں برکتیں اور بخشیں ان کے اوپر نچھاور ہوئی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اکٹھے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ باہمی اتفاق ہے۔ وجہ کیا ہے؟ باہمی پیار اور محبت ہے۔ اور اس کی آج کی کلیسیاؤں کو ضرورت ہے، بالخصوص ہماری کلیسیا کو ضرورت ہے، سو ضرور اپنی زندگی پر غور کریں۔ اگر ہمارے اندر بھی کوئی ایسی بات پائی جاتی ہے اسے اپنی زندگی سے دور کریں، اسے اپنی زندگی سے دور کر کے اسی خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں۔ جب وہ آپ کی زندگی کے اندر آئے گا تو پھر یاد رکھیں آپ ایک دوسرے کی برداشت بھی کریں گے اور آپ ایک دوسرے کے لیے ترقی کا باعث بھی ہوں گے۔ اور پھر دیکھیں جو کلیسیائی ترقی ہے کیسے آگے ہوتی ہے، کیسے جو روحانی بیداری ہے وہ آپ کے اندر آتی ہے، کیسے پھر آپ کی کلیسیا ایک نامور کلیسیا روحانی اعتبار سے بنے گی۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط صرف یہ پہلی آیت ہمارے لیے آج سبق ہے۔ سو اسی بات کو آج اپنے ساتھ لے کر جائیں کہ وہ ایک جگہ پر جمع تھے، خدا نے اپنے وعدے کو ان کی زندگی میں پورا کیا اور ہم نے بھی باہم اکٹھے رہنا ہے تاکہ خدا اپنے وعدوں کو ہماری زندگی میں بھی پورا کرے، کیونکہ وہ وعدوں کا سچا خدا ہے۔ ہمارا خدا اس پیغام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔